شہریار افریدی صاحب. شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام تعریفیں رب کی اور کربہا درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. ڈپٹی اسپیکر صاحب، آج 2 محرم الحرام 1448 ہجری ہے. سن 2026-27 کا بجٹ قومی اسمبلی میں وہ حکومت جو کہ سیاست کے نام اور اپنی بنیاد کے حوالے سے نہ صرف سوالیہ نشان بن چکے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی ذاتی حیثیت میں خود بھی پریشان ہیں. ان کو اس چیز کا احساس ضرور ہے کہ یہ جس چیز کا حصہ بنے یہ داغ کبھی بھی یہ نہیں دھو سکیں گے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ریاست کا اپنے عوام کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے جسے سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں، عمرانی معاہدہ، اور جان و مال کے تحفظ کے علاوہ ریاست ماں ہوتی ہے. وہ اپنے باسیوں کو ان کی ضروریات زندگی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو عزت اور تکریم عطا کا ذریعہ بنتی ہے. لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس خدا داد پاکستان کے اس ایوان میں ہر سال بجٹ پیش کیا جاتا ہے اور ہر سال اللہ اور اللہ کے محبوب کے ساتھ لڑائی کا یہ اعلان ہوتا ہے، کیونکہ سودی نظام بنیادوں کو کھوکھلا کرنا، اپنی ذات کی تذلیل کا سبب بننا اور جگسائی کا سبب بننا. ڈپٹی اسپیکر صاحب، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک جتنے بھی سرویز ہوئے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، انہوں نے ڈیزائرڈ آبجیکٹیو حاصل نہیں کیے، اور ان کا شکار اب کون ہے؟ عام پاکستانی. پاکستان کی 29 سے 30% لوگ جو بلو پاورٹی لائن ابھی ریسنٹلی خود انہوں نے تسلیم کیا، وہ لوگ جن کی ضروریات زندگی، اپنی بنیادیں اس وقت آزمائش کے منجدہار میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ لوگ تقریباً 7.5-8 کروڑ بنتے ہیں، اور اوورآل 45% پاکستانی سطح غربت کے نیچے رہتے ہیں. لیکن وزیر اعظم فارم 47 کے فرماتے ہیں کہ 8,500 روپے جس کے پاس ہوں وہ سطح غربت سے اوپر ہے. 2022 میں ایک ایسی حکومت کو گرانے کا جس کی ایک سوچ تھی کہ ریاست فلاحی ہو، عوام کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں، قوم کے بزرگ، قوم کے جوان، قوم کے تمام سوچ اور فکر، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے گلگت بلتستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو اور بلوچستان، پاکستان کی تمام اکائیاں، ان کی ہر سوچ کا محور جب زندگی کا مقصد اس حکومت کا تھا، سب سے پہلے انہوں نے ایک سازش رچائی. سازش میں کس کا ساتھ دیا؟ ان آقاؤں کا جو آج پوری دنیا کو جکڑے ہوئے ہیں، وہ جو تگنی کا ناچ نچواتے ہیں، وہ لوگ جو سب سے پہلے آپ کے ملک کے اندر مایوسی پھیلاتے ہیں،
پھر آپ کے معاشی نظام کو کنٹرول کرتے ہیں، پھر آپ کی آزادی سلب ہو جاتی ہے، کیونکہ دے سے اکنامکلی ڈیپینڈنٹ کینٹ بی پولیٹیکلی انڈیپینڈنٹ۔ جب آپ معاشی طور پہ مقروض ہوں، آپ کی آزادی آپ سے لے لی جاتی ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ آئی ایم ایف، آج کیا وجہ ہے کہ ورلڈ بینک کے ڈکٹیشن پہ یہ حکومت آنکھیں بند کر کے عمل کر رہی ہے؟ ایٹ دا کاسٹ آف Pakistan, at the cost of the federating units of Pakistan, at the cost of the interests of Pakistan, and at the cost of the sovereignty of Pakistan. آج کیا وجہ ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ مایوس ہیں؟ آج وہاں کی مائیں بہنیں بیٹیاں اس حد تک چل گئی ہیں کہ انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا ہے۔ جنرل جنجوعہ کو یاد کرو، انہوں نے انگیج کیا تھا بلوچستان کی بلوچ ماں کو، پشتون ماں کو، ہر سوچ کی ماں کو ریچ آؤٹ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری اولاد قربان، لیکن پاکستان پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ آج سوال یہ نشان ہے، جب معاشی آزمائش میں لوگوں کو مبتلا کریں گے، جب آپ بیسک یوٹیلیٹیز نہیں دیں گے، جب آپ ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالیں گے، تو پھر آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ امن آئے گا؟ سندھ کی دھرتی، جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کا تعلق ہے وہاں سے، پاگل کتے کی ویکسین سندھ میں نہیں ملتی۔ سندھ کے لوگ آزمائشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہاں پہ بنیادی ضروریات چھین لی گئی ہیں، وہاں پہ زمینیں، وہاں پہ بدماش کلچر ان کے بنیادی حقوق کو سلب کر چکا ہے، وہ سسک رہے ہیں۔ اللہ کے بعد وہ پاکستان کی اس ایوان کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن جب اس ایوان میں بیٹھنے والے ایمان فروشی کریں کچھ ٹکوں کے لیے، جس کے ذریعے اللہ نے ان کو ان ایوانوں میں بیچا ہو، اس کے ساتھ دھوکہ کریں، تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ اسی طرح پنجاب کی ماں سی ٹی ڈی، ظلم اور جبر، آزمائشوں کا امتحان، لوٹ کسوٹ، کرپشن کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے۔ جہاز کے لیے سب کچھ ہے، ذاتی جہاز کے لیے پیسے ہیں، بنیادی ضروریات کے لیے تذلیل عام پاکستانی اور عام پنجاب کے لوگوں کا انہوں نے مقصد بنا لیا ہے۔ تھانہ، کچہری، مہنگائی، بجلی، غربت، تنگ دستی، بے روزگاری نے عام پنجاب اور پاکستان کی سوچوں کو جکڑے میں لیا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا، بدامنی، دہشت گردی، غربت، مہنگائی، پھر ذلیل کر لو، بے عزت کر لو، پھر بجلی نہیں، گیس نہیں، پی ایس ڈی پی، اینول ڈیولپمنٹ میں ان کے لیے حصہ نہیں، ان کی ضروریات زندگی، جائیں تو کس کے پاس جائیں؟ پھر خیبر پختونخوا کا جوان بچہ اگر غلطی سے مری چلا جائے، اگر غلطی سے کراچی چلا جائے، اس کو روک دیا جاتا ہے، اس سے فارم بے مانگا جاتا ہے، اس سے شناختی کارڈ کے بعد اس کو ڈیٹینشن میں رکھا جاتا ہے۔ کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ موک ایکسرسائز ہوتی ہے، دہشت گرد کا حلیہ پٹھان کا بنایا جاتا ہے۔ What you are trying to portray, Pashtuns are the best line of this motherland of ours. Pashtun was the first line defense of Pakistan. آپ کیوں دیوار سے لگا رہے ہیں؟ کیوں اس کی تذلیل کا ذریعہ بن رہے ہیں؟ گلگت بلتستان کے لوگوں کو میں ابھی بائی الیکشن میں گیا، جس طریقے سے گیا، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ 35A 370 ایبروگیٹ کرنے کے بعد ہندوستان پوری دنیا میں تذلیل ہو رہا تھا۔ 1800 سے لے کر اب تک کشمیریوں نے ہمیشہ ایک بات کی، آزادی کی۔ انہوں نے ہمیشہ پہلے سکھ، پھر اس کے بعد ہندوستان کو سوالیہ نشان بنایا، کٹہرے میں کھڑا کیا۔ افسوس، صد افسوس، آپ نے کچھ سیٹوں کے لیے جس طرح گلگت میں آزاد ارکان کو اٹھا کے کسی کی جولی میں بٹھا دیا، کہ آج آپ کی دنیا بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ گلوبل لیول پر انگیجمنٹ چاہتے ہیں، ہمیں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا رول بڑا کلیدی ہے۔ جیو اسٹریٹجک لوکیشن، ریسنٹ ٹائمز میں اسرائیل ویزاوی ایران، جو کچھ ہوا پوری دنیا نے دیکھا۔ لیکن اگر آپ گلوبل لیول پر انگیجمنٹس رکھتے ہیں،
بلوچ کی ماں کے پاس بھی جائیں, بلوچوں کے بزرگوں کے پاس جائیں, ان کے روایات اور ان کے اقدار کو بھی ویلیو کریں. یہ نہ کہیں کہ آپ کا ایک کیبنٹ ممبر کہے کہ ایک ایسے چوکی مار ہے. Whom you are trying to challenge, whom you are trying to convince, you cannot dictate through force. You cannot undermine any federating unit of Pakistan. کیونکہ ہر پاکستانی کا زندگی کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اسی طرح آپ جب غیروں کو انگیج کرتے ہیں, ایک پریزیڈنٹ مشرف تھے, انہوں نے واجپئی صاحب سے ہاتھ آگے بڑھ کے ملایا. خدا کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی, سلام ہے ان پارلیمنٹیرینز کو, اس بجٹ میں ان کی سپیچز, ان کی کرج, ان کی کمٹمنٹ, ان کی ڈیڈیکیشن کو سلام ہے. یہ وہ عمران خان کے سپاہی ہیں جو پنجاب اسمبلی, خیبر پختونخوا, سندھ قومی اسمبلی, سینٹ میں ان پر ہر حربہ استعمال کیا گیا, ان کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا, ان کے کاروبار بند ہوئے, ان کی تذلیل کا ہر ذریعہ استعمال کیا گیا. لیکن یہ نہ جھکے اور نہ بکے. پھر لوگ پلانٹ ہوئے کہ پی ٹی آئی کے اندر ان کی تذلیل کرے, ان کو ڈرایا دمکایا جائے. ڈپٹی سپیکر صاحب, خوف صرف رب کا ہے. پاکستان ہمارا ہے, پاکستان کے ادارے بھی ہمارے ہیں. عمران خان جو قوم کے دلوں میں دھڑکتا ہے, وہ اندر اطمینان سے بیٹھا ہے, کیونکہ وہ ایک آزاد شخص ہے, ایک ایسا شخص جس کا ہونے کا یقین اللہ سے ہے. وہ آپ لوگوں کا امتحان لے رہا ہے, وہ آپ کو ایکسپوز کر چکا ہے. آپ آج اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو سر جھکے ہوئے ہوتے ہیں. گھر میں آپ کی اپنی فیملی ممبرز آپ سے متنفر ہے, کیونکہ آپ کے گھر کا جو خدمت گزار ہے اس کو آپ لوٹ رہے ہیں. آپ یتیموں, ناداروں, مسکینوں کو لوٹ رہے ہیں. وہ لوگ جو لغاف کعبہ پکڑ کر پاکستان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, وہ ورسیز پاکستانی جن کی سیکنڈ تھرڈ جنریشن اب پاکستان سے متنفر اس لیے کہ آپ کی ایف آئی اے ان کی تذلیل کا سبب بنتے ہیں, وہ کیسے اعتماد کریں گے؟ ڈپٹی سپیکر صاحب, خدا کے لیے فائنینشل انڈیپینڈنس از دی نیڈ آف دی آور. بیرسٹر عمیر نے ایک فگر کوٹ کی کہ 1935 ایکٹ کو پاکستان میں آج بھی لاگو ہے. چارج ایکسپینڈیچرز کے لیے 30% پہ یہاں ووٹنگ ہوتی ہے. عقل مندو, 45-50 سال کے تجربہ رکھنے والوں, اقتدار کے مزے لوٹنے والوں, سن لو, 70% پاکستان کا بجٹ جو ایئر کنڈیشن میں بیٹھا بابو بنا رہا ہے, آپ اس پہ ووٹنگ ہی نہیں کر سکتے, آپ اس پارلیمان کو آزاد ہی نہیں کر سکتے. آپ اپنی حیثیت اور اہمیت کھو چکے ہو. آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے بنیادوں کا جنازہ نکال دیا ہے بدقسمتی سے. ڈپٹی سپیکر صاحب, آئی ایم ایف کا بجٹ آپ کیسے آنکھیں دکھا سکتے ہیں؟ مقروض کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. خیبر پختونخوا جنوبی اضلاع, کوہاٹ, ہنگو, کرک آئل اینڈ گیس پروڈیوسنگ ڈویژن ہے, اربوں روپے نیشنل ایکسچیکر میں دے رہے ہیں. مجھے 10% آف دا ٹوٹل اماؤنٹ سال میں صوبے کو دیا جاتا ہے, وہ بھی پینٹس میں. ممبران اپوزیشن کو 1 روپے نہیں. بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ, آٹا مجھے بھیجا جاتا ہے روک روک کے, ذلیل کر کر کے. آپ ہر قسم کے میرے اوپر کیسز لگاتے ہیں, وہ لوگ جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں. میں لاہور جاؤں, کوہاٹ کا کوئی باسی لاہور جائے, پشاور جائے, کنٹونمنٹس میں جائے, انڈر پاسز ہیں, فلائی اوورز ہیں, اپرووڈ اسکیمیں ہماری نہیں وہاں پہ چل رہی, ہمیں اجازت ہی نہیں ہے. ہم آئل اینڈ گیس پروڈیوسنگ ڈسٹرکٹ میں ایک ایگزمپلری ٹیکنیکل کالج نہیں ہے, گرلز کیڈٹ کالج نہیں ہے, آپ کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل نہیں ہے. سارا کچھ کہتے ہیں وفاق کنٹرول کر رہا ہے. وفاق تو یہ وہی تھا نا جب عمران خان کی حکومت تھی. کووڈ کے باوجود تمام انڈیکیٹرز کیا چوک کر رہے تھے؟ 6%, 6.5% گروتھ تھی. لارجر مینوفیکچرنگ یونٹس دن رات کام کر رہے تھے. تو میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہوں ڈپٹی سپیکر صاحب, آپ خدا کے لیے, وہ لوگ جو کائنیٹک انرجی پر بلیو کرتے ہیں,
گھر کے باسیوں کے ساتھ کائنیٹک انرجی نہیں چلتی. آپ نے ان کو جیتنا ہوتا ہے, ان کے دلوں کو جیتنا ہوتا ہے. آپ کیوں بھول گئے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلحہ اٹھایا تھا KPK میں, ان کو آپ نے, وہ خودکش بمبار بن رہے تھے, آپ نے ان کو انگیج کیا. آج وہ پاکستان کے ریاستی اداروں میں کی سٹیک ہولڈرز ہیں. بلوچستان میں جنرل جنجوعہ نے انگیج کیا, سرنڈر کیا. وہ معاشرے کا حصہ بنے, جائیں لوگوں کو گلے لگائیں. خدا کا واسطہ فار دا سیک آف پاکستان. میری امبل سبمشن ہے, محرم کا مہینہ ہے, آزمائش اور امتحانات کا. اپنا سر تب آپ کا اٹھے گا جب گھر سے آپ مضبوط ہوں گے, جب آپ ماؤں کی, بہنوں بیٹیوں کی عزت اور عزت نفس مجروح نہیں ہوگی, جب جوان خوشحال ہوگا. یوتھ کو آپ ہیوملیٹ نہیں کریں گے, یوتھ پر انویسٹمنٹ کریں گے. ہیومن ڈگنیٹی تمہاری پرائورٹی نمبر 1 ہوگی. اگر تم اس چکر میں ہو کہ کس طریقے سے کس کی تسلیم کا سبب بنا جائے, تو اس سے کیا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ اینٹی پاکستان قوتیں فائدہ اٹھائیں گی. فالٹ لائنز آپ کے پہلے ہی اتنے ہیں, ان کے لیے یونٹس کو انگیج کریں, پشتون کو انگیج کریں, افغانستان کو انگیج کریں, قبائلز کے تھرو. بلوچستان میں سب کو گلے لگائیں, سندھ میں تمام سوچوں کو, تمام مکاتب فکر کو, اور پھر آخر میں آپ انگیج کریں اس شخص کو جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے. وہ ایک ایسا کردار ہے, ان کی عزت اور عظمت کو سلام. ان کی وائف, ان کی بہنیں, ان کا پورا خاندان, بانجا, سلام ہے پولیٹیکل پریزنرز کو, سلام ہے وہ لوگ جو آج بھی عمران خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے. تو ڈپٹی اسپیکر صاحب, لیٹ می کنکلوڈ اٹ ود دس. وائنڈ اپ کریں. یہ بجٹ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے, ڈسپشن ہے, فریب ہے, دھوکہ ہے, غیروں کے اشاروں پہ چلنے والا. تعلیم, صحت نام کی چیز پہلے 18th امینڈمنٹ کے ذریعے بلڈوز کر دی گئی, اب آپ کی سوورینٹی پر سوالیہ نشان ہے. Wake up before it's too late. For heaven's sake, for the sake of Allah, خدا کے لیے. جب قوم متفق اور متحد ہوگی, جب قوم متفق اور متحد ہوگی. شکریہ. بس ہو گیا, بس ہو گیا. نہیں, میں غلط بات کی نہیں ہے. آپ کا 7 منٹ ایکسٹرا ہوئے. آخری بات کیجئے, مائک کھولیں. جیسے میں نے کہا ڈپٹی اسپیکر صاحب, پاکستان آپ سے ایک ہی چیز مانگ رہا ہے, محنت کش مزدور, کسان, سفید پوش, کہ اس کے چادر اور چار دیواری کو پامال نہ کیا جائے, اس کی ضروریات زندگی اس کو مل سکے, اس کی عزت نفس کا جنازہ نہ نکلے, اور آخر میں پاکستان کا سبز لالی پرچم کبھی بھی سرنگو نہ ہو. اللہ میرے ملک پاکستان کو قائم دائم رکھے, اللہ ہمیں عزتوں کا محور بنائے. Better days will definitely come. Futures belong to Pakistan. Imran Khan has emerged as not only a leader, as a statesman. Imran Khan اور پاکستان